الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال اور شیطان نے کہا لأتخذن من عبادک میں ضرور بنا لوں گا آپ کے بندوں میں سے اپنے لیے نصیباً ایک حصہ مفروضہ مقررہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں انہیں ضرور امیدوں میں ڈال دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ابلیس کو اس کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، تو شیطان نے جب دیکھا کہ اسے یقین آ گیا میں نکل گیا ہوں، اس نے ضد میں، دشمنی میں، حسد میں آ کر بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ اللہ کے سامنے قسم کھائی فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، بہت بڑی قسم تھی اس کی۔ ویسے ایک بات ہے کہ شیطان سمجھدار بڑا تھا، انسان آج کا مسلمان قسمیں کھاتے شرکیہ، قرآن کی قسم، تمہارے سر کی قسم، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، شیطان نے وہاں کسی اور کا نام نہیں لیا، کہا وبعزتک، اللہ آپ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، قسم بھی صحیح طریقے پر کھائی اس نے، اور قسم کھانے کے بعد کہا فبما اغویتنی، جن کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے نا، آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جن کی وجہ سے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب کیا کروں گا؟ لأضلنہم، بس گمراہ کر دوں گا ان کا، جو مقصد ہے میرا، یعنی مجھے جنت سے نکالا ان کی وجہ سے، ان کو بھی میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اتنی بڑی بات، بڑی قسم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس نے طریقہ بھی بتایا کہ میں کیسے کروں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جو بھی سیدھے کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، میں وہاں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوں گا، ان کو کرنے نہیں دوں گا۔ اور میرا طریقہ واردات کیا ہوگا؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا کہ ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں اور بائیں چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، ان کے ایمان پہ حملے کروں گا۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان کو میں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کیسے کروں گا؟ کہا میرے پاس اس کے طریقے ہیں، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کر کے ان کو جہنمی بنا کے چھوڑوں گا۔
الا عبادک مخلصین، کہا کہ ہاں جو آپ کے چند لوگ ہوں گے مجھ سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب بھی بڑا سختی سے دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکے گا، اور جو تیرے ساتھ چلیں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر یہ ایک عجیب مکالمہ تھا، ایک عجیب جھگڑا تھا جو اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر قسم کھا کر کیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں آنے کے بعد، انسان جب اس دنیا میں آیا تو شیطان اس پر ہر طرح سے حملے کرتا ہے، ہر طرح اسے بہکانے کی، ورغلانے کی، گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ شیطان جو انسانوں پر حملہ کرتا ہے اس کا سب سے پہلا حملہ کس چیز پر ہوتا ہے، دوسرا کس چیز پر، تیسرے، 4 خطرناک قسم کے حملے وہ کرتا ہے انسانوں پر، انسان کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ پہلا حملہ اس کا ہوتا ہے انسان کے لباس پر۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ایمان پہ کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، اٹھنے نہیں دیتا، یہ تو بہت بات کی چیز ہے، اس کی اتنی فکر نہیں ہے اس کو۔ جو اس کے اصل کرنے والے کام ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا حملہ لباس پر کرتا ہے، دوسرا حملہ انسان کے یقین پر کرتا ہے، اس کو امیدوں سے وابستہ کر دیتا ہے، امیدیں لگاتے ہو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، تم رسول اللہ کے امتی ہو، تم سید ہو، تمہاری نسبت وہاں ملتی ہے، تم تو بہت بڑے ہو، یہ امیدیں دلاتا ہے۔ اور تیسرا حملہ اس کا ہوتا ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے، نیکی کرنے سے روکے گا کبھی نہیں، کبھی نہیں روک سکے گا، نیکی کرنے کے بعد اس کو ضائع کروائے گا۔ یہ اس کا ڈبل فائدہ ہے، اس لیے کہ انسان نے اگر نیکی کی نہیں نا تو اس کو افسوس تو رہے گا، یار میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اگلی مرتبہ وہ پڑھے گا، لیکن پڑھنے کے بعد اس کی ضائع ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میں نے پڑھ لیا، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی، اور یہ اس کو ضائع کروائے گا۔ یہ سخت حملہ ہے۔ اور چوتھا حملہ انسان کے مزاج پر کرتا ہے، وہ انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے، شکر گزاری والی کیفیت اس سے نکال دیتا ہے۔ یہ 4 اس کے بڑے خطرناک حملے ہوتے ہیں شیطان کے جو وہ کرتا ہے۔ ان چاروں پہ اگر غور کریں تو ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی وہ حملہ کر رہا ہے، اور خطرہ زیادہ یہاں سے ہے۔ پہلا حملہ اچھا، یہ چاروں جگہیں جہاں وہ حملہ کرتا ہے، ان چاروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہی بھی دی ہے، لباس کے متعلق بھی، اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ امید اور خوف کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھا دیا، اعمال کیسے ضائع ہوں گے، نیکیاں ضائع کیسے ہوں گی یہ بھی سمجھا دیا، اور ناشکری کا نقصان کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے یہ بھی سمجھایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس انسان کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو دفاع کے تمام آلات دیے ہیں اسے۔ اب وہ جب حملہ کرتا ہے، سب سے پہلا حملہ جو وہ کرتا ہے وہ لباس پر کرتا ہے۔ لباس پر کیسے کرتا ہے؟ انسان تو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اس پر وہ کیسے حملہ کرتا ہے؟ یہ اس کا سب سے پہلا حملہ ہے، اور یہ وہ حملہ ہے جو اس نے انسان پر سب سے پہلے کیا بھی ہے، اور کیا بھی کہاں؟ جنت میں کیا تھا، حملہ کیا تھا اس نے، یہ پہلا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں کہ اے بنی آدم، اے ان آدم علیہ السلام کی اولاد، متوجہ کر کے کہتے ہیں لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی بہت بڑے فتنے میں نہ ڈال دے، خیال کرنا کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والد کو جنت سے، والدین کو جنت سے نکالا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ تمہارے والدین کو؟ آدم کو کہ نکال دیتے نا، کیوں؟ یہ کہہ دیتے کہ جیسے آدم کو نکالا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کیوں کہا کہ والدین کو؟ انسان کی ایک فطرت ہے، جب کوئی اس کو کہتے نا یہ تمہارے والد تمہارے باپ کا دشمن ہے یا تمہارے باپ کا دوست ہے، تو اس کو بڑا سیریس لیتا ہے وہ، اور کہو کہ یہ تمہارے خاندان میں کا دشمن ہے یا تمہارے ملک اور قوم کا، تو اتنا اس کو توجہ نہیں دیتا۔
تو اللہ نے یہ تاکید کی انسان کو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے دشمنی کر کے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا ہے، تمہارے ماں اور باپ دونوں کا دشمن ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ ینزع عنہما لباسہما، سب سے پہلے ان کے جسم سے لباس کو ہٹوا دیا تھا، ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا تھا، اور فرمایا کہ لیریہما سوآتہما، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے جسم کو بے لباس کر کے ایک دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، وہ یہ چاہتا ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، کہا کہ دیکھو وہ ایسی ایسی جگہوں سے بیٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لا ترونہم، تم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ اور فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیاطین جتنے بھی ہیں یہ بے ایمانوں کے، کافروں کے دوست ہیں، لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات اللہ نے بڑے صاف انداز میں سمجھائی کہ سب سے پہلا حملہ وہ یہ کرے گا کہ لباس پہ کرے گا، اور لباس انسان کے جسم کو ایسا متاثر کر دے گا کہ انسان کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ اب اس کا حملہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی تو یہ نامناسب اور بے پردگی والا لباس پہنا دے گا آپ کو، آپ کو ایسی عادت پڑ جائے گی کہ آپ اس کو بے لباسی نہیں کہیں گے۔ پھر جب انسان ایک لباس مستقل پہنتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ خواتین لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ہوں گی بے لباس، اور یہ حال مردوں کا بھی ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے اللہ رب العزت نے جو ستر، جو فرض رکھا ہے لازمی، گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک یہ جسم کے چاروں طرف کا حصہ، یہ ستر میں، یہ فرض میں شامل ہے، اس کو ہر حال میں ڈھانپنا ہے، یہ فطرت میں بھی شامل ہے، حکم خداوندی بھی ہے، اور باقی جسم کو ڈھانپنا یہ آداب اور اس میں شامل ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے، یہ تو لازمی ڈھانپنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے کرے گا، یہ حملہ کرے گا انسان پر، آہستہ 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 انسان یہ چیزیں اوپر تک آ جائیں گی۔ ایک عام آدمی جب عام زندگی گزارنے والا، کبھی وہ اس لباس کو پہن کر گھر میں بھی نہیں سامنے آ سکتا، لیکن جب انسان کا مزاج بدل جائے تو وہ باہر بھی پھر رہا ہوتا ہے، یہاں تک پہنا ہوا ہوتا ہے، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں اس کو، وہ محسوس نہیں ہوتا ہمیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو قسم کھائی تھی وہ کام کروا رہا ہے ہم سے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض ہم کہتے ہیں یار یہ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل بناتے ہیں پھر کہ یہ اس لیے ہم پہننا ہو، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹخنے سے اوپر رکھو، ٹخنا سامنے ہونا چاہیے، لیکن ایمان کی کمزوری کی علامت کہ ٹخنا ظاہر کرنا بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر یہاں تک بھی آ جاتا ہے۔ وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ شیطان کراتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا حملہ اس کا لباس پر ہوتا ہے، اور جب لباس انسان کا متاثر کر دینا، انسان کی حس بدل جاتی ہے پھر، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد ہو اور وہ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے اس طرح کا لباس پہن کے پھر رہا ہو یا باہر پھر رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ آئیں۔ حدیث میں آتے ہیں وعلیہا ثیاب رقاق، سر پر جو چادر تھی وہ پتلی تھی۔ فأعرض عنہا، حضور کی نظر پڑتی اپنے چہرہ پھیر لیا تھا، اور پھر ان کو سمجھایا تھوڑے سخت الفاظ میں کہ یہ لباس آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بے شک آپ محرمیت والی بات یہاں پر ہے، لیکن نہیں، یہ لباس نہیں پہننا، ہٹا دینا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ پہلا حملہ کس پر کرے گا؟ لباس پر کرے گا، اور لباس کا پہلا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نامناسب قسم کا بے پردے والا لباس بھی پہنا دے گا، انسان خوش رہے گا، اس پر اثر نہیں ہوگا اس کو۔ یہ پہلا حملہ ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ چیزیں وہ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان نماز سے روکتا ہے، حج سے روکتا ہے، قربانی سے روکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں کرتا
وہ نمازیں بھی پڑھنے دے گا، وہ حج بھی کرنے دے گا، سارے کرنے دیتا ہے، وہ یہ کام اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا حملہ یہ ہوگا اس کا، اور یہ اس نے جنت میں آدم علیہ السلام پہ کیا تھا، حضرت حوا پر کیا تھا۔ تو مسلمان تو وہ ہے کہ جو باپ کے دشمن کو دشمن سمجھے، اس کو دوست نہ بنائے، ماں کے دشمن کو دشمن سمجھے۔ جس نے ہماری والدہ اور ہمارے والد کے ساتھ اس حملہ کیا ہے تو اس امت پہ کیسے نہیں کرے گا وہ۔ دوسرا حملہ جو لباس پہ کرتا ہے، متکبرانہ لباس۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بعض دفعہ حد سے زیادہ مہنگا لباس خریدتا ہے، حد سے زیادہ مہنگا جوتا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہر جگہ جائے تو اکڑ کے فخر کے ساتھ۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کوئی مہنگی چیز دیکھتا ہے نا، اچھی چیز، تو اس کے اندر تھوڑی سی آ جاتی ہے، خود بخود آتی ہے، یہ کوئی وہ والی بات نہیں، فطرت ہے یہ۔ تو یہ متکبرانہ لباس، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے، من لبس ثوب الشہرہ، جس آدمی نے ایسا کپڑا پہنا، لباس پہنا کہ لوگ مجھے دیکھیں، شہرت کا لباس شہرہ، البسہ اللہ ثوب مذلہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا لباس پہنائیں گے، سب کے سامنے ذلیل کریں گے اس کو۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے لباس پر، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہو نماز سے روکتا ہے، نماز سے نہیں روکتا، وہ یہ کرتا ہے۔ کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیز پہننا منع ہے، منع نہیں ہے، اچھی چیز اللہ نے دی استعمال کر، لیکن اس کو پہننے کے بعد انسان کہتے ہیں کہ جو تکبر سے آتے ہیں نا، اپنے آپ کو دور رکھنا اور وہ کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تیسری صورت کہ جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہی کرتا ہے، ٹخنوں پہ شلوار نیچے لٹکی ہوئی ہوگی، یہ بھی اس کے شیطان کا لباس پر حملہ ہے۔ ہر وقت شلوار نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اب تو ہمارے بچے اللہ معاف فرمائے اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ پانچا جو ہے وہ ایڑی کے نیچے دبا ہوا ہونا چاہیے، اس کو بھی فیشن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں، من جر ثوبا خیلا، جو آدمی اپنے کپڑے کو نیچے کھینچتا ہے پاؤں میں تکبراً، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، اس شخص کو دیکھیں گے ہی نہیں، ناراضگی کا یہ عالم ہوگا۔ اب یہ معمولی سی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہی اس طرح ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں میرا تو تکبر تو نہیں ہے، میں اس لیے نیچے رہا، نہیں، تکبر ہو یا نہ ہو، اللہ کے نبی کریم حضرت عبد سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں حضور کا ہمیشہ ٹخنا نظر آتا تھا، اوپر ہمیشہ نظر آتا تھا، نظر آنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ ہے شیطان کا حملہ لباس پر۔ پھر اس کا چوتھا حملہ لباس پر کیسے ہوتا ہے؟ ممنوع قسم کا لباس پہنواتا ہے۔ سونا پہنا ہوا ہے مرد نے، چاندی پہنی ہوئی ہے، چاندی تو کچھ تھوڑی بہت اجازت ہے اس کی، وہ الگ مسئلہ فتوے کا۔ ریشم کا لباس مرد نے پہنا ہوا ہے، جبکہ یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ احل الذهب والحریر للاناث من امتی، اللہ نے ریشم اور سونا میری امت کے عورتوں کے لیے حلال کیا ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے یہ حلال ہے۔ وحرم علی ذکورها، مردوں پر حرام کیا ہے اس کو۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا، یہ حرام ہے، وہ چاہے پھر ہمارا ذہن اس کو چھوٹا کہ یا بڑا کہ وہ حرام ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے نا، ہمارے سامنے کوئی شراب کی بوتل لا کے رکھے، بولے پیو اس کو، ہم کتنا بچتے ہیں؟ شدید پیاس بھی لگی ہوگا نا کہ نہیں یار یہ حرام ہے۔ تو جس طرح وہ حرام ہے، اسی طرح وہ چیز حرام ہے جس کو اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا، بس حرام۔ تو یہ اگر پانچواں حملہ لباس پر کیسے کرتا ہے؟ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں لباس پر۔ اللہ نے جو ہمیں تنبیہ کی تھی کہ یہ سب سے پہلا حملہ لباس پر کرتا ہے۔ مردوں کو وہ کلر، وہ رنگ پہنوائے گا جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے، فرمایا کہ مر رجل، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے ملنے کے لیے آئے، مر رجل وعلیہ ثوبان احمران، اس نے جو کپڑے پہنا ہوا تھا وہ سرخ رنگ کے تھے۔ فسلم علی النبی، اس آدمی نے حضور کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کو۔ کیوں؟ اس نے سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، مرد نے۔ تو لباس، اب یہ بعض دفعہ شوخیہ کچھ چیز ہم پہن لیتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ شاید ہمارے علم میں نہیں بات ہوتی ہے، ہوتا نہیں، بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔
تو جو رنگ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا مرد کے جسم پر وہ نظر نہیں آنا چاہیے پھر۔ اب یہ شیطان کے حملے ہیں لباس پر، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں شیطان بڑا دشمن ہو کوئی ایٹم بم مارے گا ہم پر، وہ اس طرح نہیں، وہ یہ چھوٹے حملے اس طرح کرتا ہے کہ وہ یہیں سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے تو کہا تھا یہ حملہ کرے گا لباس پر پہلے، پھر چھٹا حملہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ بھی لباس پر ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مرد عورتوں والا لباس پہنیں گے، عورت مردوں والا لباس پہننا شروع کر دیں گے، یہ بھی شیطان کے حملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو لعنت نہیں کی تھی کہ تم پر لعنت ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سختی سے منع کیا ہے۔ وجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی کو کہتے ہو تم پر لعنت ہو، تو یہ لعنت کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں نا، یہ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اوپر راستہ نہیں ملتا، زمین کی طرف آتے زمین ان کو راستہ نہیں دیتی ان الفاظ کو، دائیں بائیں جاتے ہیں راستہ نہیں ملتا، یہ الفاظ واپس آتے ہیں۔ جس آدمی کو تم نے لعنتی کہا ہے اگر واقعتاً اللہ کی نظر میں وہ لعنتی تھا تو یہ الفاظ اس پہ جا کے لگیں گے، نہیں تو یہ واپس آ کے کہنے والے پہ لگیں گے، اتنے سخت الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ وہ میزائل ہے کہ جو گھوم کر واپس فائر کرنے والے پہ آ کر لگتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے زندگی میں کسی کو لعنت نہیں کی، اور یہ لعنت کا الفاظ کبھی زبان پہ لانا بھی نہیں چاہیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم گئے ہیں تو گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میری نظر میں اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے، میری نظر میں اچھا ہے تو اچھا ہے، میرے کہنے پر اللہ اس کو سزا نہیں دیں گے، اور میرے کہنے پر اللہ اس کو جہنم سے نہیں نکالیں گے، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ۔ مجھے لعنت کہنے سے مجھے ملے گا کیا؟ میرے نام اعمال میں کوئی نیکی آ رہی ہے؟ کچھ نہیں آ رہی، میں ساری زندگی کھڑا رہوں گا فرعون لعنتی فرعون لعنتی فرعون لعنتی، اللہ کہیں گے تم نے کیا کیا تھا؟ اس کام کو میں نے تجھے کہا تھا کرنے کو، وہ تو میرے پاس تھا، میں اس کو جانو سزا دوں جزا دوں جو بھی کروں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ اس سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اپنی نیکیوں کی فکر ہونی چاہیے۔ ان جو گئے ہیں بھائی میری نظر میں اگر وہ صحیح نہیں تھا غلط ہے تو غلط ہے، بس اللہ کے حوالے، میری نظر میں اگر وہ جہنمی ہے تو ٹھیک ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ چیخنے کی فلاں لعنتی فلاں کافر فلاں یہ فلاں وہ، اس سے مجھے کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا سوائے نفرتوں کے، سوائے دشمنی کے، عداوت کے، بغض کے، اپنا نام اعمال گندہ کرنے کے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی تھی اپنی زبان مبارک سے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے۔ کون؟ الرجل یلبس لبسۃ المرأة، وہ مرد جو خواتین کی طرح لباس پہنتا ہے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور وہ عورت جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہے، اس پر لعنت فرمائی۔ تو اب یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہمیں؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم خیال رکھنا یہ سب سے پہلا جو حملہ شیطان کا انسان پر ہوتا ہے نا، سب سے پہلا وہ لباس پر ہوتا ہے، نہ ایمان پر ہوتا ہے، نہ نماز پر ہوتا ہے، نہ روزے زکوٰۃ پر ہوتا ہے، سب سے پہلا حملہ ایمان لباس پر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں محتاط رہنا۔ اب جب ہم نے یہ چیز ہمارے سمجھ میں آئی گئی کہ اللہ کے نبی نے کون سا لباس ناپسند فرمایا ہے اور اللہ کو کون سا ناپسند ہے، اور شیطان ہمیں کس طرح لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم اس کا الٹ کریں گے۔ اللہ کے نبی کو کیا پسند، سنت لباس کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ لباس کیا فرمایا؟ سب سے پسندیدہ لباس جیسا بھی ہو، حیثیت کے مطابق جس طرح بھی ہو، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، اچھا لباس ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لباس انسان کے انسانیت کا عکاس ہوتی ہے، عکاسی کرتا ہے۔ جس طرح لباس پہنا ہوتا ہے نا انسان نے، صاف ستھرا پہنا ہوا ہے، بے شک پرانا ہے، بے شک پرانا ہے، صاف ستھرا دھلا ہوا اچھا لباس پہنا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے، پتہ چلتا ہے اس۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لباس، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے فرمایا اذا اتاک اللہ مالا، جب اللہ تمہیں مال دیتے ہیں نا، اچھی چیز دیتے ہیں، فَلْيُرَا أَثْرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ، تو اللہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے جسم پر وہ نعمت ہونی بھی تو چاہیے،
اتنا بخل بھی اچھا نہیں ہوتا کہ اچھا لباس اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے پھر بھی پرانا پھٹا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے کوئی، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ انکساری نہیں ہے، یہ بخل ہے. اچھا لباس اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے جسم پر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں نعمت دی ہے نا تو اظہار تو کرو اس کا، اس میں بخل کیوں؟ تو اچھا لباس ہو، صاف ستھرا ہو، تکبرانہ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے یہ سوال بھی پوچھا، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں متکبرانہ لباس نہ پہنیں اور اچھا اور نیا لباس پہنیں، تو اس میں کیسے فرق کریں؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، پھر تکبر آئے گا. ویسے تکبر نہیں، اچھی چیز پہنیں آپ، اللہ کو پسند ہے. تو اچھا لباس دھلا ہوا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہمارے ایک عجیب ویسے ہمارے یہاں جو جتنا گندا آدمی ہوتا ہے نا، جو مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے، بال ان کے ادھر پڑے ہوں گے ادھر پڑے ہوں گے، نہ کبھی وضو کا پتہ نہ کچھ، ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں کہ یہی بڑا پیر ہے، سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے. اس کو اپنی گندگی کا نہیں پتہ، صفائی کا نہیں پتہ، وہ ہمارا کیا کرے گا؟ تو اللہ کو پسندیدہ چیز صفائی، پاکیزگی، اچھا لباس، یہ پسند ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا، کس کو پسند فرمایا، کس لباس کو پسند فرمایا؟ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا الثیاب البیاض، البسوا الثیاب البیاض، فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو. کیوں ہے؟ فإنها اطہر و اطیب، یہ اچھا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے اور صاف ستھرا بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے سفید کپڑا جب کہیں داغ لگتے ہیں انسان جلدی دھوتا ہے، اور کالا پیلا پہنا ہو تو ہفتہ بھی چلا لیتے ہیں، اس کو نظر ویسے نہیں آتا. تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا کپڑا سفید ہے وہ پہنا کرو. اور فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اپنے مرحومین کو اسی سفید کپڑے میں ہی کفن دیا کرو. اس پر تو عمل کرتے ہیں ہم. آج تک کالے کپڑے میں، پیلے نیلے کپڑے میں کسی کو کفن نہیں دیا کسی نے، لیکن اس حدیث کے پہلے حصے پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اپنے لیے سفید لباس پہنیں. یہ اچھا لباس ہے، عمدہ لباس. بلکہ ایک عجیب بات، ہمارے مسلمانوں کا قومی لباس کون سا تھا؟ جو مسلمان کا قومی لباس تھا نا، وہ سفید کرتا شلوار اور کالی ویسکوٹ اوپر پہننا. یہ سفید ہمارے یہ مسلمانوں کا قومی لباس تھا. یہ تو کچھ سال 200-400 سال پہلے یا 200 سال پہلے جو بھی حالات آئے دنیا میں، مسلمانوں پر زوال آیا، تو جو ہمارے اسلام کے اور ہماری تہذیب کے دشمن تھے انہوں نے ہم سے یہ لباس سب سے پہلے ہٹوایا. شیطان والا کام ہی کیا انہوں نے نا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑی بڑی جگہوں پر یہ جو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ چپڑاسی کے یا کیا کہ جو فائلیں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، اگر آگے پیچھے کورٹوں میں، ان نے کون سا لباس پہنا ہوتا ہے؟ سفید لباس اور کوٹ. کیوں؟ یہ مسلمان کی تذلیل کے لیے انگریز نے کروایا تھا باقاعدہ. جب بر صغیر پر وہ آیا تو مسلمان کا قومی لباس اٹھا کر اس نے ان کو پہنوایا، جو چپڑاسی اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو، ہوٹل کے ویٹروں کو پہنایا. یہ تذلیل کی اس نے ہماری. ہمارا قومی لباس یہ تھا. اب ہمارے پڑوس میں ایک ملک آزاد ہوا ہے، وہاں دیکھیں وہاں انہوں نے حکمرانوں نے قومی لباس کون سا بنایا اور اس لباس کو واپس ان کو پہنوایا ہے. جو چپڑاسی یا نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ والا پہنوایا جو ہمارے بڑے پہنتے ہیں، ہم بڑے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پہنتے ہیں. ہمارا قومی لباس یہ نہیں تھا. ہمارا قومی لباس سفید کرتا شلوار اور اوپر کالی واسکٹ، یہ ہمارا قومی لباس تھا مسلمان کا. یہ تو جب بر صغیر کا یہاں ہندوستان پاکستان پہ جب وہ آئے گورے تو انہوں نے یہ سارے کام کیے ہمارے ساتھ. سب کچھ لے گیا ہم سے، لباس بھی ہم سے لے کر اٹھا کے کہیں اور دے دیا اس نے. تو یہ سفید لباس اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے. تو ہم بھی اپنی غمی خوشی کے مواقع کے لیے سفید لباس پہنیں گے انشاءاللہ آئندہ. یہ سنت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں فرماتی ہیں کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، حضور کو جو سب سے پسندیدہ لباس تھا وہ قمیص تھا. قمیص پسندیدہ لباس تھا حضور کا. اور قمیص کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم عام حالات میں پہنتے ہیں یہاں تک جو ہوتی، وہ اللہ کے نبی کو پسند تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں شلوار کا اتنا رواج نہیں تھا، تو حضور اکثر تہبند باندھ رہے تھے لیکن اوپر قمیص باقاعدہ پہنتے تھے. اور حدیث میں ذکر بھی آتا ہے آپ کی آستینیں کیسے تھیں، یہاں تک آپ کی آستینیں ہوتی تھیں، یہ جو ہاتھ کا جوڑ ہے جہاں سے مڑتا ہے آستین ہوتی تھی یہاں تک آپ کی. قمیص آپ پہنتے تھے. اس زمانے میں پرانے زمانے میں جیب جو ہے نا وہ یہاں بنایا کرتے تھے، اس میں جیب ہوا کرتا تھا آستین کے اندر، تو یہاں جیب ہوتی تھی اس میں چیزیں رکھتے تھے. خیر یہ اللہ کے نبی کو پسندیدہ لباس ہے قمیص پہننا. تو قمیص کے ساتھ سارے جوڑی میں کیا ہے؟ شلوار ہے. تو یہ پسندیدہ اللہ کے نبی کو، ہم بھی یہ لباس اپنانا کوشش کریں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ٹوپی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، حضور سفید ٹوپی پہنتے تھے۔